اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی گرفتاری کو لے کر جس طرح پاکستان بھر میں باقاعدہ منظم طریقے سے دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس نے نہ صرف محب وطن پاکستانیوں کو شرمسار کیا بلکہ اس نے پاکستان کے دشمن ممالک کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ عمران خان نے ہمیں وہ سرپرائز دیا ہے جس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ منظم حملے جو شاید انڈیا اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب نے کر دکھایا۔ ان کے لوگوں نے جس طرح منظم طریقے سے GHQ پر حملہ کر کے اس کو آگ لگائی، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں گھس کر توڑ پھوڑ کے بعد اس کو نظر آتش کیا، جس طرح لوٹ مار کی، جس طرح آرمی آفیسرز کے میس پر حملہ ہوا، جس طرح پنجاب کے گورنر ہاؤس کو جلا کر راکھ کر دیا، یہ اور ایسی بے شمار کارروائیاں جو پاکستان بھر میں آج بھی جاری ہیں۔ سوات کے موٹر اس طرح مکمل طور پر جلا کر خاکستر کیا گیا، اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ کراچی کے اندر تاریخ موجود ہے کہ جب MQM کے لوگوں کے خلاف آپریشن ہوتا تھا تو DG رینجر پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ پکڑے گئے، اور ان کے چہروں پر کپڑے ڈال کر ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن کل سے کراچی والے منتظر ہیں اس بات کے کہ DG رینجر صاحب کب میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں ان دہشت گردوں کے چہروں کو دکھاتے ہیں گے اور ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے شارع فیصل پر رینجرز کے مرکزی آفس کو جلایا، جس طرح قیدیوں کو لے جانے والی پولیس وین کو جلا کر راکھ کیا، جس طرح پولیس موبائلوں پر حملے ہوئے، جس طرح سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس طرح شاہراہوں پر کھڑے ہو کر پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف کھل کر نعرے لگائے گئے، لیکن کہیں لا انفورسمنٹ کے ادارے، پولیس، پیراملٹری کہیں نظر نہیں آئے۔ ان دہشت گردانہ اقدامات پر اداروں کی خاموشی، حکمرانوں کی بے بسی بے شمار سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ کیا پاکستان اتنا غیر محفوظ ملک ہے کہ کسی ایک شخص کی گرفتاری پر چند سو لوگ نکل کر پورے پاکستان کو مفلوج کر دیں؟ اس نے تو بے نظیر قتل کے بعد جو کچھ 3 دن کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں ہوا، اس نے تو اس تاریخ کو بھی شرمسار کر دیا۔ اس نے آرمی افسران کے گھروں پر حملوں اور لوٹ مار کو شاید بنانا ریپبلک میں بھی یہ اتنا آسان نہ ہو جتنا آسان اس ملک کے اندر کر دیا گیا۔ یہ دانستہ ہوا، نادانستگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا جواب تو بہرحال اداروں نے اور حکمرانوں نے دینا ہے۔ لیکن جو کچھ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے میڈیا کے ذریعے دیکھا، اس نے سر شرم سے جھکا دیے۔ یہ کس قسم کا پاپولر لیڈر ہے، یہ کس قسم کا مقبول لیڈر ہے جو کہ اپنی ہی فوج کے خلاف عوام کو مشتعل کر رہا ہے، عوام کو اکسا رہا ہے، اور عدالتیں ہیں کہ ریلیف پر ریلیف دیے جا رہی ہیں۔ ابھی گرفتاری ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے کہ عدالتوں کی طرف سے بیان آ جاتا ہے گا کہ یہ کس قانون کے تحت گرفتاری کی گئی ہے۔ کاش پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھی اتنا ہی سستا اور فوری انصاف میسر آ سکے۔ کاش پاکستان کی عدالتیں عام آدمی کے لیے بھی اتنی سرعت کے ساتھ فیصلے کر سکے۔ افسوس یہ نہیں کہ پاکستان میں رہنے والے غریب اور کچلی ہوئی عوام کو انصاف نہیں ملتا، ان کی بنیادی ضروریات، ان کے مسائل کوئی نہیں سنتا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جن لیڈروں کے پیچھے یہ خلق خدا اپنی جانوں کو غیر محفوظ کرتی ہے، اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالتی ہے، وہی لیڈر، وہی حکمراں جب ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو صرف اپنے وسائل کی فکر کرتے ہیں،
اپنے مال و اسباب کو بڑھانے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ کیا کراچی کے اندر جلائی جانے والی رینجرز کی چوکی، پولیس وین، واٹر ٹینکر یا جتنی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس حوالے سے سی سی پی او کراچی، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز پریس بریفنگ کے ذریعے کراچی اور پاکستان بھر کی عوام کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان اور کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ ان کا تعلق ایک غیر سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ تحریک انصاف سے، جو برملا اس کا اعتراف بھی کرتی ہے اور اظہار بھی کرتی ہے۔ کیا ان کے خلاف وہ مقدمات قائم ہوں گے جو ماضی میں کراچی کے رہنے والے بے گناہ نوجوانوں پر قائم کیے گئے؟